أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کیا بھیجا ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا. اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں. اہل نار اور اہل جنت، اہل جہنم اور اہل جنت باہم برابر نہیں ہو سکتے. جو اہل جنت ہے وہی کامیاب ہے. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور، بڑائی والا. پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں. وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، صورت بنانے والا. اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا خواہ وہ زمین میں اس کی پاکی بیان کرتی ہیں. اور وہی غالب و حکمت والا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کا کروڑہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی پیاری آیتیں، اتنی پیاری اللہ کی حکمت سے بھرپور باتیں سمجھنے کے لیے جمع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے اور جو اللہ کی پیاری پیاری باتیں ہیں اس کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے والیاں ہم سب کو بنا دے. آمین یا ربی.
میری بہنوں سورۃ الحشر کے اس آخری رکوع کا ہم نے عنوان رکھا تھا کہ کیا اہل جنت اور اہل جہنم برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے. ہم نے عنوان رکھا تھا کہ اہل جنت اور اہل جہنم برابر نہیں ہو سکتے. یہ تو ظاہری بات ہے کہ ایک بات مانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں. دونوں تو برابر ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ جنت ہے وہ تو جہنم ہے. خالی برابری کی بات آخرت کی جگہ پہنچنے، جس جگہ پہنچنا ہے، جہنم میں جا رہا ہے کوئی یا جنت میں جا رہا ہے، تو پہنچنے کے مقام سے مراد نہیں ہے. یہاں پر مراد ہے کہ دنیا کی زندگی بھی ان کی ڈیفرنٹ ہوگی، دنیا کی زندگی بھی ان کی ڈیفرنٹ ہوگی، دنیا کے معاملات بھی ان کے ڈیفرنٹ ہوں گے، ان کی زندگی کا لائف سٹائل بھی الگ ہوگا. یعنی ٹوٹل ان کی دنیا ایک دم الگ رہتی. جو اہل جنت ہوتے ہیں اور یعنی جو جنت میں جانے والے ہیں، آگے جا کے جنت میں جانے والے ہیں، تو وہ ان کا لائف سٹائل، ان کی ٹوٹل زندگی الگ رہتی. اور جو آگے جا کے جہنم میں جانے والے ہیں ان کی زندگی اور لائف سٹائل، ان کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ ایک دم الگ ہوتا ہے. تو یہ بات ہمیں آج واضح کرنا ہے ان آیتوں کے ذریعے سے. یہ آیتوں میں یعنی آخر میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کافی ساری صفات بیان کر دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور الحمدللہ قرآن کی آیتوں میں سے ویسے تو سبھی محبوب ہے، الحمدللہ سبھی اللہ کا کلام ہے، لیکن الحمدللہ مجھے یہ آیتیں، یہ سورہ حشر کی آخری آیتیں بہت محبوب ہے، بہت اچھی لگتی ہیں. کیونکہ الحمدللہ اس میں ایک تو اللہ کی بہت زیادہ صفات، اس کی ذات کے بارے میں اللہ نے علم دیا. آیت نمبر دیکھیے آپ 22 سے دیکھتے ہیں تو اللہ نے اپنی صفات بیان کی. اور اس سے پہلے رکوع کے شروعات میں یعنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے جو شروع ہوا ہے، تو اتنی پیاری آیتیں ہیں میری بہنوں. آپ تمام کو تو مشورہ ہے میرا کہ یہ انشاءاللہ یاد کر لیں. سورہ حشر کی آخری آیتیں بہت بڑی ہی پیاری، نہیں ترجمے کے ساتھ یاد کریں، ترجمے کے ساتھ کہ الحمدللہ الحمدللہ اتنی یعنی زندگیوں کو تبدیل کر دینے والی آیتیں ہیں یہ. جیسے کہ اللہ نے پہلے ہی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بڑی پیاری بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خاص خطاب کر کے، اگر ہم واقع میں ایمان والیاں ہیں تو ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ اللہ نے ہمیں خاص خطاب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو میں آپ ایمان والیاں الحمدللہ ہم لبیک کہیں گے اللہ کی بات پر کہ ہاں اللہ ہمیں کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، تم پرہیزگاری اختیار کرو. تم مومن ہو تو پھر ہدایت ملنا ہے تم کو، تو تم ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو. اور کیسی پرہیزگاری؟ وَلِتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان، ہر نفس، اور لی چاہیے کہ تنظر، نظر ہم اردو میں بولتے ہیں نا، نظر یعنی دیکھنا، نظر بولتے ہیں نا، اپنی نظروں سے دیکھو، نگاہوں سے دیکھو. ان کی نظریں اس طرف تھیں، نظر یعنی نگاہ. تو ولی تنظر چاہیے، اور لی چاہیے کہ تنظر نظر ڈالے. ولی تنظر نفس یعنی ہر نفس، ہر انسان. ولی تنظر نفس ما قدمت، کیا بھیجا اپنے آگے کے لیے، ما کیا، قدمت بھیجا آگے، لغد کل کے لیے. اللہ اکبر. ولی تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان دیکھ لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کیا بھیجا ہے. اگین پھر بولے اللہ تعالیٰ واتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. پھر ولی تنظر نفس ما قدمت لغد کے بعد پھر بولے اللہ تعالیٰ کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. دو مرتبہ، یعنی ایک ہی آیت میں اللہ پاک نے دو مرتبہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو کہہ کر بیچ میں کیا بات بتائی؟ بیچ میں یہ بتائی کہ ہر نفس دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاریاں کی. تو اللہ اکبر اللہ اکبر. میری بہنوں یہ تو اتنی سمپل بات ہے سمجھنے والی کہ دیکھیے کل کے لیے ہم کیا کیا تیاریاں نہیں کرتے کل کے لیے. یعنی فار ایگزامپل ہمیں ایک گھر سے دوسرے گھر شفٹ ہونا ہوتا ہے. ایک گھر سے دوسرے گھر میں اگر ہم شفٹ ہوتے رہتے ہیں، کہیں ہجرت کر کے کہیں جاتے ہیں، یا پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ، جو بھی ہے بھی، ایک گھر سے دوسری گھر، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم منتقل ہوتے ہیں، ہم پہنچتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس منتقل ہونے کے لیے، اس ٹرانسفر کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جانے سے پہلے 10 چیزیں دیکھ کر جاتے ہیں. نہیں ایسی سامان پیک کرے چلے جاتے نہیں، پوری طریقے سے ہمیں شفٹ ہونا ہے. ہمیں پوری طریقے سے شفٹ ہونا ہے تو ہم کیا کرتے میری بہنوں؟ دیکھتے کہ جس جگہ ہم شفٹ ہو رہے ہیں وہ گھر کیسا ہے،
وہ گھر کیسا ہے, اس میں مطلب یعنی اس کی سٹنگ کیسی ہے, ڈرائنگ روم کہاں ہے, بیڈ روم کہاں ہے, ہال کہاں ہے, واش رومس کہاں ہے, ضروریات زندگی کی پوری تکمیل اس میں ہو سکتی کہ نہیں, کرنٹ کا کیا معاملہ ہے, نل کا کیا معاملہ ہے, الیکٹریسٹی کا کیا, یہ تمام چیزیں ہم دیکھ سمجھ کر جاتی ہیں, دیکھ سمجھ کر ہم جاتی ہیں. محلہ کیسا ہے, لوگ کیسے ہیں, ماحول کیسا ہے, سرد ہے, گرم ہے, ہر وہ چیز ہم دیکھتی ہیں. سبحان اللہ, ہر وہ چیز دیکھتی ہیں, ہر وہ چیز دیکھ کر ہم شفٹ ہوتے ہیں. کوئی بولے کہ نہیں چٹیل میدان میں شفٹ ہو جاتے, نہیں ہوتے. ہم بولتے کہ نہیں ہمیں مطلب دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سی جگہ شفٹ ہونی ہے. اگر کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ دیکھو یہ چٹیل میدان تمہیں دیا جا رہا ہے, تمہارے لیے تھوڑا سا ٹائم ہے, اس ٹائم کے بعد آپ کو کبھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ جاؤ اس چٹیل میدان میں, اور آپ کو پہلے سے ہی وہ گھر آپ کو تیار کر لینا ہے, اپنے حساب سے بنا لینا ہے, اپنے کمفرٹس پورے اس میں تم جتنا سجا سکتے سجا لو. پہلے تو آپ کو ایک جگہ کی وہ لینڈ خریدنی ہے, وہ لینڈ خرید کے پھر آپ کو اس پہ گھر بنانا ہے, اس کو پورا یعنی سجانا ہے, ہر وہ چیز آپ کو کرنی ہے. لیکن آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کو پیسہ نہیں لگانا ہے, آپ کو عمل کرنا ہے, آپ کو عمل کرنا ہے. سمجھ آئی بات؟ یعنی اللہ نے کہا کہ زمین تو بہت بڑی ہے جنت کی, جہنم کی زمین بھی بہت بڑی ہے. آپ کو کرنا کیا ہے, پہلے تو وہاں پہ ایک جگہ خریدنی ہے ہمارے لیے, اس کے بعد ہم اپنے من چاہے اس میں ڈیکوریشنز کرنے ہیں, ہمیں اپنے فرنیچر اس میں سیٹ کرنا ہے, ہمیں اپنے کمفرٹس پورے سیٹ کرنا ہے اس میں. لیکن کس کے ذریعے سے؟ پیسے کے ذریعے سے نہیں, عمل کے ذریعے سے, ایمان و عمل کے ذریعے سے. تیاری کر لینا ہم کل کے لیے, جیسے ایک گھر سے دوسرے گھر شفٹ ہونے سے پہلے تیاریاں کرتے ہیں نا, یہ تو اپنی مرضی سے ہوتا ہے. یہ شفٹنگ جو اپنی مرضی سے ہوتی ہے, ایک شفٹنگ ایسی ہونے والی ہے ہماری جو اپنی مرضی سے نہیں ہے ہماری, جب بولے جب ہو سکتی ہے, وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جب بولے جب ہمیں شفٹ کر سکتا ہے, دنیا کی گھر سے آخرت کے گھر کی طرف اللہ کبھی بھی ہمیں شفٹ کر سکتا ہے. وہ شفٹنگ کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. سمجھ آئی بات؟ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اتنا اچھا سمجھا دیے. اللہ تعالیٰ بتائے کہ وَلِتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر نفس یہ دیکھ لی کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاریاں کی ہے. تو میں تو سوچی بیٹھ کے اس بات پہ کہ ارے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں واقعی میں کل کے دن تم جا رہے ہیں وہاں پہ, تو تم تیاری کر لو. تو پھر میں نے دیکھا کہ ہاں ہم بھی تو تیاریاں کرتے ہیں نا دنیا میں, ہم کتنی تیاریاں نہیں کرتے دنیا میں. ارے بھائی چھوٹے سے سفر کے لیے جا رہے ہیں, 1 مہینہ 1.5 مہینہ بھی رہنے کے لیے کہیں جا رہے ہیں, تو تمام چیزیں سیٹ کرتے ہیں ہم, تمام چیزیں سیٹ کر کے تاکہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو, سیٹ کر کے جاتا ہے. تاکہ سفر کا بھی جو زادرہ تیار کرتے ہیں, سفر کا بھی کمفرٹس دیکھتے ہیں, وہاں جا کے پہنچنے کے بعد کے بھی کمفرٹس دیکھتے ہیں, تمام چیزیں سیٹ کر کے جاتے ہیں. پھر اگر وہ بندہ جو مرنے کے بعد ہمیشہ جہاں رہنا ہے اسے, اس کو ہی سیٹ نہیں کرا, تو سب میں بڑا بیوقوف وہی ہے نا, جاہل. اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو بے علم ہوتا ہے, دین کا علم جس کے پاس نہیں ہوتا, جو ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتا, اولئک هم الجاہلون, بولے اللہ تعالیٰ, یہی جاہل ہے, غافل ہے, جاہل ہے, جو اصل اس کو تیاری نہیں کرتا ہو. اب بس دنیا کے معاملات میں ہی الجھا رہتا ہے, تو فلاں میں فلاں, اس نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, وہ فلاں ہوا, بس اسی میں گھرا رہتا ہے, اس کو سے باہر نہیں نکلنا. کیونکہ اس کا ذہن, اس کا شیطان اسے قابو میں کیا ہوا ہوتا, اس کا شیطان اسے جو حکم دیتا ہے وہ کرتا ہے. جو بندہ اللہ کے حکم کی فرما برداری سے نکل جاتا ہے تو وہ شیطان کے حوالے, شیطان اس کے ساتھ کھیل لیتا جو بولے وہ. تو ہمیں اپنے پوائنٹ سے نہیں ہٹنا ہے, پوائنٹ سے نہیں ہٹنا ہے. ہمارا پوائنٹ کیا ہے؟ ہمارا جو اچیومنٹ ہے, وہ اچیومنٹ ہمارا جو منزل ہے وہ یہ ہے اللہ کی رضا اور اس کی جنت. تو یہ اللہ کی رضا اس کی جنت کو پانے میں یہ تمام چیزیں جو مسائل ہیں نا, گھریلو مسائل, آپسی معاملات, یہ تمام چیزیں فرعی ہیں. فرعی یعنی مطلب یہ کہ آپ کو یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرتے ہوئے لائٹ لے کے آگے بڑھنا ہے. اصل چیز جو ہم کو دیکھنی ہے وہ آخرت ہے. کیا میری آخرت تو تباہ نہیں ہو رہی میرے معاملات میں؟ تو وہ بھی تو ہمیں چیک کرنا ہے. دنیا کے معاملات میں کہیں ہماری آخرت تو ہم تباہ نہیں کر رہی, وہ چیک کرنا ہے. ہر چیز میں چیک کرنا ہے. وَلِتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ چیک کرے. کیا چیک کرے؟ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے. کل میری بہن, ہمیں, آپ کو, مجھے, ہر ایک کو جانا ہے, ہر ایک کو جانا ہے. موت سے کس کو دست برداری ہے, آج وہ کل تمہاری باری ہے. یعنی آج کوئی اور گیا تو کل ہماری باری ہے. تو شفٹنگ تو ہو رہی ہے, اور روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ شفٹ ہوتے ہوئے. لوگوں کو زمین کے اوپر سے زمین کے نیچے شفٹ ہوتے ہوئے روزانہ دیکھ رہے ہیں, آئے دن دیکھ رہے ہیں. عام ہو گیا آج کل, تو موت کی خبر سننا ایک عام بات ہو گئی.
ارے ان کا انتقال ہوگا، ان کا انتقال فلاں کا ہوگا. اب مطلب ایک لائٹ بات ہوگی کہ چلو بھائی جاتے رہ رہے، جاتے سب جا رہے ہیں، لیکن سوچنا ہے تھوڑا وہاں پر ٹھہر کر سوچے نا کہ ارے یہ چلے گئے، اب ان کا انجام کیا ہو رہا پتا نہیں، انہوں نے تیاری کی کہ نہیں کی آگے کے لیے. جس گھر میں جا رہے ہیں اور کیسے جا رہے ہیں، یہ 60-70 سال کی زندگی کے لیے نہیں جا رہے ہیں. خالدین فیہا کہا اللہ نے، ہمیشگی کے لیے جا رہے ہیں. اب وہ تو اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمیشہ ہمیشہ جا رہنا ہے. وہ تو ویسے تیاری کرتا نا بندہ، ارے ذاتی گھر بنا رہا تو کیا کرتا، ارے میرے کمفرٹس پورے ہونا، دیکھو میں خود بنا رہی تو بہت اچھا بنائیں گے نا، فلاں کریں گے، یہ رکھیں گے، یہ انٹیریئر کریں گے، فلاں پتھر بچھائیں گے، فلاں لائٹ لگائیں گے، فلاں یہ کریں گے، یہ کریں گے، سہولت، ہمارا گھر اپنا ہے. اس کے پیچھے اب بول رہے ہیں ارے گھر بنا رہے ہیں آپ، اللہ اب تو بہت تھک جاری ہوگی. ارے گھر بنانے نہیں، مطلب یہ کہ سبحان اللہ بندہ نا ایک حقیر دنیا میں چھوڑ کے جانے والے گھر کے پیچھے اتنا لگا رہتا. تو مجھے افسوس ہوتا کہ آخرت کے گھر کے لیے بندہ کیوں تیاری نہیں کرتا، جبکہ اسے معلوم ہے، اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے لوگوں کو جاتے ہوئے. اللہ اکبر اللہ مستعان. دنیا چھوڑ رہا ہے، زمین کے اوپر سے زمین کے نیچے شفٹنگ ہو رہی ہے، اس کی جا رہا ہے کنٹینیو دیکھ رہے ہیں. اتنے لوگوں کی شفٹنگ ہوتا، ہم کیا سمجھ رہے ہیں، نو میں تو اس میں سے نہیں ہوں، ون آف دیم تو میں تو نہیں ہوں، مجھے جانا ہی نہیں ہے. ایسا میرا معاملہ ہو گیا نعوذ باللہ. ہمارے معاملے ایسے ہو گئے جیسے کہ ہمیں جانا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جبکہ اللہ تعالیٰ صاف سمجھا کے بول رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. پھر بول رہے ہیں اللہ سے ڈرو، دیکھو اپنے آگے کے لیے تم کیا تیاری کر کے رکھے، اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ بے شک اللہ بے شک اللہ خبیر بہت زیادہ خبر رکھتا ہے، بما تعملون جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو نا اس کی بہت بہتر خبر رکھتا ہے، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں سب معلوم ہے اللہ کو. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ. اور اللہ تعالیٰ اور ایک بھی مشورہ دے رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں بندوں کو، اے میرے بندو ولا تکونوا تم مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، کالذین ان لوگوں کے مانند جو نسوا اللہ اللہ کو بھلا دیے، فانساہم انفسہم بس اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. اچھا کیسے بھلایا اللہ نے، فانساہم انفسہم اللہ نے انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا. اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے، نہیں اللہ نے نہیں بھلایا، یہاں پر اللہ نے، انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے کیا کیا، ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اپنے آپ سے کون بھول جاتا، اپنے آپ کو کون بھول جاتا، پتا ہے اپنے آپ کو کون بھول جاتا ہے؟ کون سا شخص ہے وہ جو اپنے آپ کو بھولا رہتا ہے، اسے کیا کہیں گے کامن زبان میں، کوئی مائک آن کر کے بولیے. اپنے آپ کو جو بھول جاتے ہیں وہ کون ہے، عام زبان میں انہیں کیا کہیں گے؟ پاگل. پاگل، بارک اللہ، بہت زبردست بات بولے، صحیح بولے، پاگل، وہ انسان جو پاگل ہے. اچھا یہ بتائیں مجھے، پاگل اور دیوانہ ایک ہی بات ہے یا الگ بات؟ پاگل اور دیوانہ دو الگ الگ ہے. کیسے الگ الگ ہے، سمجھ میں آیا میری بہنوں، سب کو سمجھ میں آیا؟ دیوانہ اور پاگل دو الگ الگ ڈیفینیشن ہے. پاگل وہ ہے، جیسا ابھی عتیقہ یزدانی نے بتایا کہ پاگل وہ ہے جس کو بالکل ہی کوئی چیز کا شعور نہیں رہتا، بالکل ہی شعور نہیں رہتا، یعنی انہیں کچھ بھی مطلب یعنی کرنٹ کے وائروں کو جا کے پکڑ لینا، پکڑ لیتا ہو. وہ اگر نیچے بیٹھ جاتا، کھانا نیچے پھینک دے کے وہ نیچے سے اٹھا کے کھاتا، کسی گندی جگہ پہ بیٹھنا ہے، صاف جگہ، اس کو کچھ بھی نہیں پتا. پاگل ہے، پاگل مطلب کچھ بھی نہیں پتا اسے. ایک ہوتا ہے دیوانہ. دیوانہ وہ ہوتا ہے جو اپنے ایک دھن میں لگا رہتا، اس کو ایک دھن سوار ہے کہ بس مجھے وہ کرنا ہے، بس اس کے پیچھے دیوانہ وار. ایک میں مثال آپ کو دے کے بتاؤں کہ اب کوئی فار ایگزامپل کوئی فری سیٹ میڈیسن میں لانا چاہ رہی، کوئی بندہ یا کوئی بندی فری سیٹ میڈیکل میں لانا چاہ رہی، تو وہ اتنا پڑھ رہی اسے وہ ٹھیک ہے، وہ سر میں کنگا بھی کرتی ہے، کپڑے بدلتی بھی ہے، کھانا بھی کھاتی ہے، لیکن کانسنٹریشن اس کا مطلب اچھے غذائیں کھانا، اچھا پکانا، اچھا اپنے آپ کو بنسوار کے رکھنا وہ نہیں رہتا. اس کی ضروریات کو وہ ایسے ایسے تکمیل کر لیتی، بس اس کا کانسنٹریشن یہ رہتا کہ میں میڈیکل میں ٹاپ آؤں تاکہ مجھے فری سیٹ ملے. رائٹ؟ تو یہ ہوتی ہے دیوانگی. تو ہم کیا بولتے ہیں، انہوں تو بس اس کے پیچھے دیوانے پڑے ہوئے ہیں. اب وہ تو کوئی ہماری بات نہیں سنے گی، کسی پکنک پہ نہیں چلے گی ہمارے ساتھ، فلاں نہیں کرے گی، آئے گی بھی تو فارملی بس ایسے سب، اس کے بعد اس کے کانسنٹریشن پہ ہی وہ لگی رہے گی. سمجھ آئی بات؟ تو اس طریقے سے. تو اب اللہ تعالیٰ جو بول رہے ہیں کہ تم اللہ کو مت بھلا دو، اللہ کو جو بھلا دیا اس کو اللہ اپنے آپ سے بھلا دے گا. مطلب یہ کہ وہ پاگل ہو جائے گا. دیوانگی جائز ہے. کیسی دیوانگی جائز ہے؟ اس کے تعلق سے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. سبحان اللہ، بڑا پیارا واقعہ ہے، تمثیلی واقعہ، بڑا پیارا.
کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھے وہ صحابہ، ٹھیک ہے، صحابہ کو جو دیکھے اس کو تابعین کہتے ہیں. جس کو نہیں پتا وہ لکھ لیجئے، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھے انہیں صحابہ کہتے ہیں، اور جو صحابہ کو دیکھے انہیں تابعین کہتے ہیں، اور جو تابعین کو دیکھے ان کو تبع تابعین کہتے ہیں. تابعین کو جو دیکھے ان کو تبع تابعین کہتے ہیں. تو اگر میں اور آپ تبع تابعین ہیں، سمجھیے فار ایگزامپل دے رہی ہوں کہ میں اور آپ تبع تابعین ہیں. اگر ہم تابعین سے ملتے یعنی تابعین وہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تو ہمارا پہلا سوال یہی ہوتا نا، اگر ہم تابعین سے ملتے تو ہمارا پہلا سوال یہی ہوتا کہ ارے صحابہ کیسے دکھتے تھے، پوچھیں گے نا یہی بات. آپ صحابہ سے ملے، آپ تابعی ہیں، سبحان اللہ، آپ صحابہ سے ملے، آپ تابعی ہیں، تو ہمارا پہلا سوال یہی ہوگا نا ان سے. اگر ہم ان سے ملے، تابعی سے ہم ملے، تو ہمارا یہی سوال ہوگا نا کہ صحابہ کیسے دکھتے تھے. آپ ملے صحابہ سے، اللہ اکبر، آپ صحابہ کیسے دکھتے تھے، یہ سوال کریں گی نا. تو میری بہنوں غور سے سنیے، ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے ایک تابعی سے پوچھا کہ آپ نے صحابہ کو دیکھا تو پھر وہ کیسے دکھتے تھے، مجھے بتائیے کیسے دکھتے تھے وہ. تو وہ مسکرائے. ہاں، بڑی اہم بات انہوں نے بتائی، اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیجئے. انہوں نے بتائی کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ہاں میں نے صحابہ کو دیکھا، اگر تم انہیں دیکھتے تو تم سمجھتے یہ کوئی دیوانے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھنے والی بات ہے، غور کریے اس بات پر. کیا کہتے ہیں تابعی کہ اے فلاں شخص، اگر تم صحابہ کو دیکھتے تو تم سمجھتے یہ کوئی دیوانے ہیں، اور صحابہ تم کو دیکھتے تو سمجھتے یہ تو پاگل ہے. وہ تو کہہ دیتے کہ تم پاگل ہو. سمجھ میں آئی بات دیوانہ اور پاگل کی؟ دیوانہ وہ ہوتا ہے جو اپنی کیا کہتے ہیں ضروریات زندگی کو اس حد تک تکمیل کرتا ہے جو اسے نیسیسری ضروری ہے، اس کے بعد کی تو خواہشات کی تکمیل میں لگا نہیں رہتا ہو. بس اس کی دیوانگی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر دے، اس کی دیوانگی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر دے، اس کی جنت کو حاصل کر لے، وہ جہنم سے بچ جائے. بس اس کی دیوانگی یہی سوار ہوتی ہے اس کے اوپر، بس وہ لگ جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو میری بہنوں، صحابہ اکرام اتنے یعنی دیوانہ وار اللہ کو چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے یہ بتایا کہ مجھے ایمان، کل جیسے ہم نے پڑھا تھا، ایمان وہ مطلوب ہے کہ بندہ اس کے پیچھے لگ جائے نا، اللہ کے پیچھے ایسا لگ جائے کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ دیوانے. سورہ بقرہ میں منڈے کے درس میں آپ لوگ پڑھیں گے، سورہ بقرہ کا کنٹینیوشن ہے نا منڈے سے، تو پھر منڈے ٹیوزڈے 2 دن کنٹینیوشن ہوتا ہے نا سورہ بقرہ کا، تو اس میں پڑھیں گے آپ انشاءاللہ کل اگلے بقرہ کے درس میں، کہ لوگوں نے اس وقت کہا کہ کیا آمنو کما آمن الناس. جب ان سے کہا گیا کہ آمنو کما آمن الناس، تم ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ لائے ہیں، تو قالوا، انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف لائے ہیں، بل یہ دیوانے جیسے ایمان لائے ہم لا لینا کیا ویسا بلے. سمجھ آئی بات؟ یعنی لوگ کہیں آپ سے، وہ لوگ جن کو ایمان کا شعور نہیں ہے، وہ لوگ جو مومن نہیں ہیں، وہ آپ کو کہنے لگے کہ انہوں تو دیوانے بن کے دین کے پیچھے پڑ گئے، تو آپ سمجھے ہاں میں صحیح طور پر جا رہی ہوں. یہ دیوانگی اللہ کو مطلوب ہے، یہ دیوانگی اللہ کو مطلوب ہے کہ تم اللہ کے لیے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ. لوگ کہیں گے تم کو یہ کیا دیوانے بن کے پیچھے پڑے ہوئے، دین 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 دین، بس دین کے سے ہوتا ہے کچھ سدھرتا ہی نہیں، اس کے علاوہ یہ بات نہیں کرتی. پانی پیتی ہوئی تو طریقہ دین کا ہی استعمال کرتی ہے، کھانا کھاتی ہوئی تو طریقہ دین کا استعمال کرتی ہے، کسی سے بات کرتی ہے تو دین کا طریقہ استعمال کرتی ہے، کسی سے معاملات کرتی ہے تو دین کا طریقہ استعمال کرتی ہے. بس یہ دین کا طریقہ ہی استعمال کرتی ہے، اس کے علاوہ دوسرے طریقے استعمال نہیں کرتی. تو دیوانہ وار لگ گئی دین کے پیچھے. سبحان اللہ، اللہ ہم سب کے لیے وہ بولنے لگا ہے لوگوں سے. اللہ اکبر. تو یہ مطلوب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، ورنہ اگر نہیں کریں گے، اللہ کو بھول جائیں گے، دین کو ہر جگہ پر آپ یاد نہیں رکھیں گی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ صاف فرما رہا اللہ تعالیٰ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے میرے بندو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے بھی کیا کیا ان کو اپنے نفسوں سے بھلا دیا، یعنی پاگل. جسے میں نے کہا نا ابھی، ایک تابعی نے کیا کہا تھا کہ صحابہ کو تم دیکھتے تو تم سمجھتے کہ کوئی دیوانے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ ان کو ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، اب کیسے کپڑے پہننا ہے، یا پھر جو ہے نا مطلب کیا کھانے کھانا ہے، ہمیں کیسے لائف سٹینڈرڈ مینٹین کرنا، ہم اسی میں ملوث ہے نا، تقریباً برباد کر رہے ہیں اپنے آپ کو اسی میں ملوث کر کے نا، اپنے مینٹیننس میں. اللہ مستعان. اللہ ہمیں عقل، سمجھ، فہم دے، صحابہ جیسا ایمان عطا فرما یا رب.
उन्हें ये तमाम चीजें नहीं रहती थी मेरी बहनों, ये तमाम चीजें नहीं रहती थी। बस उनका एक टारगेट होता था कि बस अल्लाह राजी हो जाए, उसके दीन को हमको कायम करना है, उसके दीन को अपनाना है, अपने अंदर अपनाना है, अपनी नस्लों में अपनाना है, दीन को कायम राइज करना है, खुद की जिंदगियों में, अपने घरों की जिंदगियों में, खानदान कबीलों की जिंदगियों में, तमाम शहर की जिंदगियों में, तमाम मुमालिक की, तमाम दुनिया में कायम करना है। बड़े अचीवमेंट्स थे उनके, बहुत बड़े अचीवमेंट्स थे। हम जैसे ना लकीर के फकीर कहेंगे, मैं तो अपने आप को वही कहूंगी कि मैं नजदीक नजदीक बस मैं यही समेट लूं, बस खत्म, जिंदगी मेरी यही घूम रही है, महवर नहीं। सुभान अल्लाह, बड़े बड़े अचीवमेंट्स थे उनके। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। नहीं, अल्लाह को भुलाने वाले ईमान वाले नहीं हो सकते। जैसे देखो सहाबा की मिसाल, उन्होंने अल्लाह को नहीं भुलाया, दीवाना बार लगे थे उनके पीछे। तो ताबई बोले अगर तुम देखते तो तुम समझते कोई दीवानगी है इनके ऊपर सवार, और वो तुम्हें देखते तो कहते तो पागल है। समझ में आई बात? यानी पागल यानी मतलब ये कि अरे अरे ये क्या कर लिया ये अपनी जिंदगी को। नहीं, वाकई में साहबा अगर हमको देखते हैं तो यही कहते हैं, अरे ये क्या कर लिया इसने अपनी जिंदगी को, उसे करना क्या चाहिए था, वो कर क्या रही है, उसकी मकसद हयात जो था वो फरामोश करके क्यों ऐसा पागलपन करिए, ऐसा पागलपन कि जो उसे जहन्नम में ले जा रहा ना। अल्लाह अकबर। यानी कोई पागल को हम देखते हैं वो अपने आप को तकलीफ पहुंचा ले रहा है, अपने आप को मार ले रहा है, अपने आप को जला ले रहा है, तो फिर वो तकलीफ भी हो रही है उसको, रो ले रहा है भी, तो बोले अरे पागल हो गया क्या ये, तो कहेंगे ना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो कहीं हमारी जिंदगी ऐसी ना हो बहनों कि अल्लाह ने कह दिया कि तुम फअंसाहुम अनफुसहुम, तुम अगर मुझे भुला दोगे मेरे बंदो, अगर भुला दोगे तो फिर मैं तुम्हें अपने आप से भुला दूंगा। वो खतरनाक चीज है अपने आप से भुला देना। और अल्लाह ने कहा कि जो अपने आप को भुला देता है उलाइका हुमुल फासिकून, यही लोग फासिक हैं, यही फासिक हैं। कल हमने मुनाफिक के बारे में पढ़ा था ना, कल हमने मुनाफिक का चैप्टर पढ़ा था सूरह बकरा का। आज हम पढ़े फासिक के बारे में। तो दुआ करें अल्लाह हमारे ईमान को निफाक से दूर कर दे, फिस्क से दूर कर दे। फिस्क वो चीज है जो यानी गुनाहगार होता बंदा, गुनाह करते रहता, गुनाह करते रहता, दिल को काला कर देता गुनाह कर करके। अल्लाह अकबर। कैसे? अल्लाह को भूल जाता, मामलात में भूल जाता, यानी उसको बस थोड़े टाइम पे अल्लाह याद रहता। कब? एकदम कुछ भी मुसीबत पड़ गई या कुछ भी गुम गया, उसे नहीं मिल रहा, अल्लाह को याद करा। कब याद करा? जाजा होगी जो नमाज पढ़ना, अल्लाह को याद कर लिया, थोड़ी देर के लिए अल्लाह को याद कर, नहीं थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा याद गालिब, जितनी ज्यादा गालिब रहेगी आपने जहन पे, आपके जहन पे अल्लाह की याद जितनी ज्यादा गालिब रहेगी, आप अल्लाह के उतने करीब होंगे और आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, यानी आपका लाइफस्टाइल तब्दील हो जाएगा। आप अपने आप ही तब्दीली महसूस करेंगी। वाकई में हम ईमान वालियां हैं, कुरान पढ़ रही हैं, उस पर अमल कर रही हैं, तो हमारी जिंदगियों में मेरी बहनों तब्दीली आए, ऐसी तब्दीली कि आपकी जिंदगी में और एक गुनहगार की जिंदगी में फर्क महसूस हो आपको, आपका लाइफस्टाइल अलग हो। क्योंकि अल्लाह ने साफ कह दिया ला यस्तवी, बराबर नहीं हो सकते अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, दोज़ख वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं हो सकते। अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून, हाँ जो जन्नत वाले होंगे ना वो फाइजून में होंगे, वो कामयाब होंगे, वो हकीकतन कामयाब होंगे, दुनिया और दीन उनका, यानी उनकी दुनिया और आखिरत तमाम कामयाब है जो अस्हाबुल जन्नह है। अस्हाबुल जन्नह वाले हमें अमाल करने। अब अस्हाबुल जन्नह वाले अमाल करने कहाँ ढूंढेंगे? कुरान में ढूंढेंगे, हदीस में ढूंढेंगे कि अस्हाबुल जन्नह वाले अमाल क्या है, जन्नतियों वाले अमाल क्या है, कुरान में हदीस में ढूंढेंगे। जिंदगियां चाहिए देखने के लिए कि कौन सी जन्नतियों की जिंदगियां कौन सी थी, कैसे लाइफस्टाइल लोग गुजारते थे, तो आप देख लें तो क़ससुल अंबिया पढ़ेंगे, अंबिया के वाकयात पढ़ेंगे, अंबिया की जिंदगी। वाकयात पढ़ने से मुराद ये नहीं कि जैसे पढ़ लिया अरे ऐसे थे करते, वो वाला नहीं, अच्छा वो लोगों ने ऐसा किया था, हाँ अच्छा ओके, ऐसा नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया, फिर हमें उस हिसाब से हमें क्या करना है वो देखना है हमें। तब्दीली लाना से मुराद ये है कि अस्हाबुल जन्नह की कैफियत क्या थी, अस्हाबुल जन्नह की लाइफस्टाइल कैसे थे, अस्हाबुल जन्नह अपनी जिंदगियों का एम मकसद क्या बनाते थे, अस्हाबुल जन्नह के शब रोज कैसे गुजरते थे, अस्हाबुल जन्नह उठते बैठते किन लोगों के साथ थे, मामलात उनके क्या होते थे, गुफ्तगू क्या होती थी। अस्हाबुल जन्नह वाली कैफियत हमें अपने अंदर लाना जरूरत है मेरी बहनों, वक्त की अहम जरूरत है। अस्हाबुल जन्नह वाली कैफियत हम अपने अंदर लाएं, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि अस्हाबुल जन्नह हुमुल फाइजून, अस्हाबुल जन्नह है वही कामयाब हैं। अब अस्हाबुल जन्नह वाला मामला हमको करना है, वैसी जिंदगियां गुजारनी है, तो मैं कुरान खोलनी है, देखनी है। कुरान एक अजमत वाली चीज, इतनी अजमत वाली कि अल्लाह फरमा रहा है लौ अंज़लना
اگر ہم نازل کرتے حاضر قرآن، اس قرآن کو علی جبل، پہاڑ کے اوپر، لرأیتہ، تو اس کو تو دیکھتا خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ خوف الہی سے پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اللہ اکبر. یعنی قرآن میں اللہ نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس کی قوت الفاظ کی جو ہے، واز جو ہے، تذکیر جو ہے، نصیحت جو ہے، واز جو ہے، ایسے سے پہلو، ایسے سے انداز اللہ نے اختیار کیے ہیں. اگر یہ چیزیں، یعنی یہ اس کے اندر کے جو الفاظ ہیں، جو اس کے جو پہلو ہیں، اس کا جو بیان ہے، اس کی فصاحت ہے، اس کی بلاغت ہے، اس کے احکامات ہیں، اللہ کے جو باتیں ہیں قرآن میں، یعنی اس قرآن کو اللہ پہاڑ پر رکھ دیتا، تو وہ باوجود اتنی سختی کے اور اتنی وسعت اور بلندی کے، پہاڑ کیسا نا سخت بھی ہوتا اور بلند بھی ہوتا ہے، اتنی سختی اور بلندی کے باوجود وہ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن انسان نہ پہاڑوں اتنا سخت بن سکتا ہے، نہ پہاڑوں جیسی بلندی کو پہنچ سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے اثر کو قبول نہیں کر رہا ہے. تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو، لو انزلنا هذا القرآن، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا نا، علی جبل لرأیتہ، تو دیکھتا، ضرور دیکھتا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ خوف الہی سے پس ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. وتلک الامثال، یہ مثالیں، نضربها للناس، لوگوں کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں. برے اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان کی جا رہی تمہارے سامنے، لعلہم یتفکرون، تاکہ تم فکر کرو، غور کرو. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فکر کرو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، غور کرو اس بات پر کہ ایسے فصیح و بلیغ اور ایسے زبردست احکامات، اور آپ ہیں کہ پسے پوچھ ڈالی بیٹھی ہیں. آپ نے اسے بس ایک ریک میں رکھ دیا، کبھی کھولیں گے، فون سے فرصت نہیں ہو رہی، لوگوں سے بات کرنے سے فرصت نہیں ہو رہی، کھانا پکانے سے فرصت نہیں ہو رہی، کھانے سے فرصت نہیں ہو رہی، آنے جانے سے فرصت نہیں ہو رہی، بیماریاں ہیں، تیمارداریوں سے فرصت نہیں، تمام چیزوں کے لیے فرصت ہے. ہمیں فرصت نہیں ہے تو اس عظیم کتاب کے لیے نہیں ہے، جو کہ اس کی عظمت کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر وہ پہاڑوں پر رکھ دی جاتی تو پہاڑ خوف کے مارے پھٹ پڑتے. اللہ اکبر. کیوں خوف کے مارے پھٹ پڑتے؟ کیونکہ یہ وہ قرآن ہے جو معمولی بات نہیں ہے، یہ کسی کا مطلب قول نہیں، قول اللہ کا قول ہے، یہ قرآن اللہ کی بات ہے یہ. اور اللہ کون ہے؟ هو اللہ، وہ اللہ وہ ہے جو الذی لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. عالم الغیب، تمام غیب کی باتوں کا جاننے والا، والشہادہ، اور کھلے کا بھی جاننے والا، چھپے کا بھی جاننے والا، کھلے کا بھی جاننے والا. وہ الرحمن الرحیم، وہی نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. واقع میں میرا رب نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے کہ ہم نے اتنی لاپرواہی برتی قرآن سے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے، پھر بھی اللہ ہمیں ایک ایک سانس دے رہا ہے. دل کی دھڑکن اسی کے قبضے قدرت میں ہے اور وہ برابر اس دھڑکن کو مینٹین کر رہا ہے. واقع میں میرا رب مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے کہ اتنی غلطیاں کرنے کے باوجود اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن پکڑے گا تو بہت سخت پکڑے گا. وہی اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. الملک، بادشاہ ہے. القدوس، نہایت پاک ہے. السلام، سلامتی والا، سراسر سلامتی والا. بس اس سلامتی والے کے دامن رحمت میں جانے کی کوشش کریں. اس کا دامن وسیع ہے، وہ پھیلاتا ہے اپنا دامن، اور ہر روز تہجد کے وقت پکارتا ہے کوئی میرا بندہ جو آئے میری طرف، میں اسے سلامتی میں لے لوں، میں اس کے لیے نواز دوں، اس کے لیے رحمت کی راہیں کشادہ کر دوں. میری بہنوں، مانگیے اللہ سے، مانگیے اس کی رحمت، اس کی وسعت، اللہ سے مانگیے، اس کی مغفرت مانگیے، کیونکہ وہ سلامتی دینے والا ہے. ہماری زندگیوں میں سکون ہو، ہماری زندگیاں پیسفل گزریں، ہم اپنے رب کو راضی کریں، کیونکہ وہ السلام ہے، سلامتی دینے والا ہے. قدوس ہے، نہایت پاک ہے. المؤمن ہے، یعنی امن دینے والا. مہیمن ہے، نگہبان ہے. العزیز، غالب بھی ہے. پھر الجبار، المتکبر، بڑائی والا ہے اور زور آور بھی ہے. جبار بھی ہے، متکبر بھی ہے، یہ مت بھولیے. بس میٹھی میٹھی باتیں ہی لے لیں گے کہ ہاں رحمان ہے، رحیم ہے، وہ امن دے گا، وہ سلامتی دے گا، وہ عزیز ہے، غالب ہے. اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ الجبار بھی ہے، المتکبر بھی ہے. جبار یعنی
غالب زوراور، یعنی بڑائی والا، متکبر، سب میں کبریائی اسی کی ہے. سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ پاک ہے اس شرک سے جو بندے کر رہے ہیں. کہ اللہ کی یہ پیاری پیاری صفات، اللہ کی یہ پیاری پیاری صفات میری بہنوں، اگر میں اس پہ بولنے بیٹھوں ایک ایک لفظ پہ کہ رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، ملک کیا ہے، قدوس کیا ہے، سلام، مومن، مہیمن، عزیز، جبار، متکبر، خالق، باری، مصور، ایک ایک صفت پہ میں بولنے بیٹھوں تو 1 گھنٹہ بھی کم پڑ جائے گا. العزیز، الحکیم، اس کے بارے میں اگر میں بولنا چاہوں 1 گھنٹہ بھی کم پڑ جائے گا. اس کی حکمت کیا ہے، اس کا غالب، کیسا وہ غالب ہے تمام دنیا پر، کیسا وہ امن دینے والا ہے، کیسا وہ بادشاہ ہے، کیسا وہ پاکیزہ ہے، کیسا وہ سلامتی دینے والا ہے، کیسا وہ بڑائی والا اور زور آور ہے. اگر میں بولنے بیٹھوں نا میری بہنوں 1 گھنٹہ بھی کم پڑ جائے. اختصار کے ساتھ میں آپ کو بس اتنا کہوں گی کہ وہی میرا اللہ ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو ہم اس کی مطلب اسی کی اطاعت کریں نا، پھر بادشاہوں کا بادشاہ وہی ہے، سلامتی دینے والا وہی ہے، تو اسی کی طرف جائیں گے ہم. مومن وہ امن دینے والا ہو تو اسی امن کی تلاش میں تو ساری دنیا بھٹک رہی ہے. لوگ اتنا بھٹک جا رہے ہیں کہ مطلب بعض لوگ تو جنگل چلے جا رہے ہیں امن پانے کے لیے. دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ ویسٹرن کنٹریز میں بعض یعنی ان کو پیس ہونا ہے، پیس امن ہونا ہے، جنگل چلے جا رہے ہیں. جنگلی جانور پھاڑ کے کھا جا رہے ہیں، یعنی ان کو کہیں امن نہیں ملے گا. جنگل میں چلے جائیں، صحراؤں میں کہیں بھی چلے جائیں، امن نہیں ملے گا. امن کہاں ملے گا؟ امن وہاں ملے گا جو امن کا علم بردار ہے، جس کے ہاتھوں میں امن ہے، جس کے پاس امن ہے، جو سراسر امن دینے والا ہے، المومن، اللہ کی ذات. اور اللہ نے اپنے بندوں کو زمین پر خلیفہ بنایا. اللہ نے کہا کہ چلو تم امن کو قائم کرو. امن کو قائم کرنے والی ذات اللہ نے ہم کو بنایا، کہا کہ تم امن کو قائم کرو، تم مومن بنو، ہے نا. اللہ نے کہا کہ انا جعلنا، بے شک میں بنانے والا ہوں خلیفہ فی الارض، زمین میں خلیفہ بنانے والا. اللہ نے بنایا خلیفہ، بندے کو بنایا، مجھے آپ کو، یعنی اللہ نے ذمہ داری دی کہ امن کو قائم کرنا ہے، سلامتی لانا ہے دنیا میں. ایسے نہیں کہ ہم بس اپنا چھوٹا چھوٹا محور رکھ لیں اس میں گھومنے، نہیں، جتنا ہو سکے ممکن کوشش کریں. نیت تو کر لیں. سبحان اللہ، نیت کرنے پر تو اللہ تعالیٰ کو یعنی مطلب یہ کہ آپ کو کوئی دقت نہیں ہے. نیت کر لیں کہ میں زیادہ سے زیادہ کام کروں گی اللہ کے دین کا، میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھوں گی اللہ کے دین کے لیے. تو نیت پر تو آپ کو ثواب تو مل جائے گا. اس کے بعد عمل کرنا، اس سے اور ثواب ملے گا انشاءاللہ. بہرحال اللہ وہ ہے جو نگہبان بھی ہے. ہم کتنا پریشان ہیں میری بہنوں آج کل کہ وہ ہمیں نگہبانی میسر ہو، ہمیں نگہبانی کوئی ہو ہماری حفاظت کرنے والا. ہم حفاظت میں نہیں ہیں. کبھی کسی کا بھی حملہ ہو سکتا، کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. فلاں سے ڈر، فلاں سے ڈر، بیماریوں سے ڈر، وائرس پھیلے ہوئے ہیں فضا میں، اس سے ڈر، فلاں سے، سب سے ڈر رہی ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہی. جو مہیمن ہے، نگہبان ہے، وہ ہے حفاظت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا. فرشتوں کو مقرر کرتا ہے اپنے خاص بندوں کے لیے. بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گی، امن میں رہیں گی، سلامتی میں رہیں گی اگر آپ ہو جائیں السلام کی، المؤمن کی، المہیمن کی، العزیز کی. اللہ کی صفات ہے، اس کو جانیے، اس کا علم حاصل کریے. جیسا کہ ہم الحمدللہ کئی گروپس میں ہم اپنے یعنی اسماء الحسنہ کے آڈیوز ہم بھیجتے ہیں الحمدللہ. 10 منٹس کا میں نے سمجھایا ان تمام ناموں پر. وہ جوائن کریے گروپس، 10 منٹس کے آڈیو سے سنیے غور سے اسے، اور سمجھیے اللہ کی ذات کیا ہے، آپ کس کی بندی ہیں، آپ کس کی بندی. ہم نے اپنی حقیقت کو نہیں جانا میری بہنوں، یہی ہمارا قصور ہے. ہم نے اپنی حقیقت کو نہیں جانا، ہم کیا ہیں ہم نے نہیں جانا. اسی لیے تو آج یہ پریشانی ہے نا. ہم نے نہیں جانا اپنے آپ کو، ہم نے نہیں جانا ہم کس کی بندی ہیں. ہم وہ اللہ کی بندی ہے جو العزیز ہے. تو العزیز کیسا ہے وہ سنیے. 10 منٹس کے آڈیو ہے، سنیے. روزانہ کا ایک آڈیو ہمارے اسٹوڈنٹس الحمدللہ گروپس میں فارورڈ کرتی ہیں. قدوس کیا ہے معنی اس کا، اللہ کیسا قدوس ہے، کیسا پاکیزہ ہے. السلام ہے تو اللہ کیسے سلامتی دیتا ہے، المومن ہے تو کیسے وہ امن دیتا ہے، مہیمن ہے تو کیسے نگہبانی کر رہا ہے بندوں کی. جانے اس تعلق سے علم حاصل کرے. العزیز غالب ہے تو سبحان اللہ ایسا غالب ہے ہمارا رب. اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر تم میرے ہو جاؤ نا، میں العزیز ہوں، تم کو غلبہ دوں گا زمین میں. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی؟ دیکھیے ایک بات آپ کو اچھی طرح سے بتا دوں تاکہ آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آ جائے یہ اللہ کی صفات کی. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے میری بہنوں، ہمیں کسی سے دوستی کرنا ہے
کسی سے دوستی کرنا ہے, کسی کے ہو جانا ہے آپ کو, تو آپ کیا کریں گے؟ ان کے رنگ میں رنگ جائیں گے نا, ان کے رنگ میں رنگ جائیں گے, یعنی ان کی جو عادات ہیں, ان کی جو صفات ہیں, ان کی جو کوالٹیز ہیں, وہ جو پسند کرتے ہیں وہی آپ پسند کرنے لگیں. دوستی مضبوط کرنی ہے نا آپ کو, وہ جہاں جاتے ہیں وہاں جائیں, ان کا کیا معاملات ہے ویسے آپ بھی کرنے لگیں. سیم سیم دونوں کا رہا تو کیا بولتے ہیں, دوستی مضبوط ہے دونوں کی, ان کے بھی وہی پسند, ان کی بھی وہی پسند, وہ بھی وہی کرتے ہیں, وہ بھی وہی کرتے ہیں. یعنی آپ کو دوستی مضبوط کرنا ہے تو صفات کو اپنانا ہے. اللہ سے آپ کو دوستی مضبوط کرنی ہے تو پھر اللہ کی صفات سے آپ متصف ہو جائیں, جڑ جائیں. کیسے جڑیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن میں کہ میں نے اپنی فطرت پر بندوں کو پیدا کیا. کیا کہا اللہ نے؟ کہ میں نے اپنی فطرت, جیسے کہ ہمارے اندر بھی رحم کا جذبہ ہوتا, ہمارے اندر بھی غصہ ہوتا, ہمارے اندر بھی غلبہ ہوتا, تو اللہ تعالیٰ بتا رہی تھوڑا 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 اللہ نے بندے کو دیا, دے کے بولا کہ اب تو جتنا بڑھائے گا نا اسے, اللہ کے اتنے قریب ہوگا. اللہ اکبر. بات سمجھ آئی؟ دوبارہ دہرانی, غور سے سنیے. اللہ کی جو صفات ہیں اس سے ہمیں چمٹ جانا ہے, متصف ہو جانا, مطلب یہ کہ اللہ کی صفات سے چمٹ جانا. یعنی اللہ جو کرتا ہے, اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ بہت معاف کرتا. ہم بھی اپنے اندر وہ خاصیت رکھیں کہ میں بھی معاف کرنے لگوں, کیونکہ میرا رب معاف کرتا نا, تو میری رب سے محبت کی وجہ سے میں کیا کر رہی ہوں, میں بھی سب کو معاف کر. میرا رب غالب ہے, غلبے والا ہے, اور میرے رب نے کہا تو میری ہو جا, میں تجھے غلبہ دوں گا زمین میں, تو میں میرے رب کی ہو جاؤں گی, کیونکہ مجھے غلبہ چاہیے زمین میں. سمجھ آئی بات؟ یعنی آپ جتنے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوں گے اس کے صفات کو اپناتے ہوئے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ اپنے قریب کرے گا اور اتنا زیادہ آپ کو دنیا میں ترقی دے گا. اسی لیے اللہ نے کہا نا کہ مومن فلاح پائیں گے, اصحاب الجنہ فلاح پائیں گے. بڑائی والا اللہ ہے, العزیز ہے, غالب ہے, زور آور بھی وہی ہے, الجبار بھی ہے. تو وہ الجبار کے آپ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ زور دنیا میں زندگی میں عطا کرے گا, ورنہ تو پھر مغلوب رہیں گے. جیسے آج ہے جوتے کھا رہی ساری قوم, اللہم احفظنا, اللہ محفوظ رکھے ہم تمام کو, اللہ امت محمدیہ پر رحم فرمائے یا رب. آج ہم جو جوتا پڑ رہا ہے ہمارے اوپر, کیوں میری بہنوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے نہیں ہوئے, ہم سب کے ہو گئے, دنیا کے ہو گئے, ماں باپ کے ہو گئے, بچوں کے ہو گئے, فلاں کے ہو گئے, اس کے ہو گئے, اس کے, اللہ کے نہیں ہوئے. کیونکہ اللہ بتا رہا ہے کہ تم میرے ہو جاؤ, میں الجبار بھی ہوں, المتکبر بھی ہوں, العزیز بھی ہوں. تم میرے ہو جاؤ تو میں تمہیں غلبہ دوں گا, تم میرے ہو جاؤ تو میں تمہیں زور دوں گا دنیا میں, قوموں پر غالب کرے گا اللہ تعالیٰ. اللہ کا وعدہ ہے, قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا کئی جگہ, ایک نہیں کئی جگہ وعدہ کیا. انتم الاعلون, تم ہی غالب رہو گے, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. تم مومن بنے پکے, اللہ کی صفات کو جانے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے, تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انتم الاعلون, تم ہی غالب رہو گے, سب پر غالب رہو گے. اللہ اکبر. کیونکہ ہمارا رب وہ ہے, هو اللہ, وہ اللہ ہے, الخالق, پیدا کرنے والا, الباری, الباری یعنی بنانے والا. شروع سے کوئی وجود ہی نہیں تھا ہمارا, کس نے بنایا؟ ہمیں, اللہ نے. الباری اس کی ذات ہے, الخالق اس کی ذات ہے, پیدا کرنے والا. المصور وہ ہے صورتیں بنانے والا. اسی لیے تو کہتے ہیں نا میری بہنوں, یہ صفات کو آپ پڑھیں سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا خالق وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا, تو پھر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. کیونکہ میرا کچھ وجود ہی نہیں تھا, مجھے کس نے وجود دیا؟ الباری جس کی ذات ہے اس نے وجود دیا, اللہ پاک نے. اور مصور بنانے والا بھی وہی ہے مجھے, تو پھر مجھے نہیں, ہم کو, آپ کو, تمام کو, دنیا میں جتنی مخلوق ہے اللہ کے, اللہ نے بنائی. پھر ہم صورتیں, خاص کر انسان کی صورتیں نا اللہ بناتا ہے. وَيُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ, فرمایا اللہ نے, میں تمہاری صورتوں کو جیسے چاہتا ہوں بناتا ہوں. تو میری بہنوں, ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی صورت میں, بنائی ہوئی صورت میں عیب نکالنے والے نہیں. لڑکی دیکھنے جاتے ہیں, آ کے بس بیان کرنے بیٹھ گئے, ناک بہت چوڑی تھی, ہائٹ بہت کم تھی, ہائٹ بہت لمبی تھی, ہائٹ وہ فلاں تھی, یہ وہ تھا, وہ فلاں تھا, گال ایسے تھے, آنکھ ایسے تھے, ہونٹ ایسے تھے, دانت ایسے تھے. اللہ اکبر. کس کی مصوری میں نقص نکال رہی ہیں؟ اللہ اکبر. پسند آئی تو کہہ دو پسند ہے, نہیں پسند آئی تو بول دو پسند نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہ نقص نکالتے بیٹھے ہیں, سب چار میں سب پہ تذکرہ کر رہی. المصور اللہ کی ذات ہے, یاد رکھیے, اللہ نے بنایا. اور اللہ نے قرآن میں کہا وَيُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ, تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جیسے چاہتا ہوں میں بناتا ہوں.
المصور لہ الاسماء الحسنى، اور تمام کے تمام اچھے نام کس کے ہیں؟ اللہ کے، اللہ کے لیے تمام کے تمام اچھے نام. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں زمین میں ہے. ہم نہیں بیان کرتے تو اس سے ہمارا نقصان ہے میری بہنوں. اللہ کی تسبیح تو ہر وہ چیز بیان کری جو آسمانوں اور زمین میں ہے. اور وہی عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. اب اللہ ہم کو غلبہ عطا کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حکمت چھوڑ دیں، نہیں. اللہ بتا رہا ہے کہ میں العزیز کے ساتھ الحکیم بھی ہوں، حکمت والا بھی. تو ہمیں بھی اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تم دعوت دو اللہ کے دین کی طرف. ادعو، دعوت دو، فی سبیلی، ادعو الی سبیل ربک، ادعو تم دعوت دو الی سبیل ربک، تمہارے رب کے راستے کی طرف تم دعوت دو. کیسا؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بالحکمت، حکمت کے ساتھ. دیکھیں میں نے بتایا نا ابھی، اللہ الحکیم ہے، اللہ بھرپور حکمت والا ہے، کمپلیٹ حکمت اس کے پاس ہے، کمپلیٹ. ایک ذرہ برابر نا اللہ نے ہم کو بھی دیا، ذرہ برابر دے کے کیا بولا کہ یہ حکمت کو تم استعمال کرو. اور وہ حکمت استعمال نہیں کرتے ہم، جو بولے وہ فیصلے کر دیے، جو بولے وہ، جس کو بولے زبان کو ہڈی نہیں رکھی نا اللہ نے، جو بولے وہ بول دیے، کس کو بھی کچھ بھی بول دیے، فلاں فیصلے کر لیے، کچھ بھی کر لیے، بعد میں پچھتاتے. تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے نہیں، تم میرے بندے ہو نا، تم الحکیم کے بندے ہو، میری صفت الحکیم ہے، تم بھی حکمت اپناؤ. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ. تو میری بہنوں سمجھ آئی نا، اللہ کی یہ ذات، اس کی صفات اتنی پیاری پیاری ہے میری بہنوں. آپ علم حاصل کریں گے، ڈوب جائیں گے، اس میں ڈوب جائیں گے. کتابیں ہیں نا اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر ضرور بھی ضرور پڑھیے. اللہ کی ذات، اس کی صفات پر کتابیں ہوتی ہیں، ضرور بھی ضرور پڑھیے. اتنا مزہ آئے گا نا، گھنٹوں نکل جائیں گے. جب میں بیٹھتی تھی نا کتابیں لے کر، توحید کی کتابیں لے کر بیٹھتی تھی، اللہ کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں پڑھتے 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 گھنٹوں گزر جاتے، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں 3 گھنٹے بیٹھ گئی، 2 گھنٹے بیٹھ گئی، 4 گھنٹے. تو وہ کھو جائیں گے. آپ پڑھیے تو آپ کھو جائیں گی، پڑھیے تو آپ کھو جائیں گی اس میں کہ اللہ کی ذات اتنی پیاری، اتنی پیاری. اور محبت آئے گی اس کی، یعنی اس کی صفات کو آپ جانیں گی تو آپ کو اس ذات سے محبت ہوگی. آپ اس کی صفات جانیں گی تو اس ذات سے آپ کو خوف ہوگا، محبت آئے گی. خوف، محبت، امید، یہ تمام چیزوں کے بیچ میں ہمارا ایمان ہوتا ہے میری بہنوں. ہمارے ایمان میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں، خوف، محبت، امید، تمام چیزیں. سبحان اللہ، اللہ کی ذات بڑی پاک ہے میری بہنوں. اور یہ جو شرک کرے نا، اب جو لوگ بندہ جو شرک کرتا ہے نا، بار بار اللہ پر ہمارے یسبحو تسبیح بیان کرتی ہے، سبحا تسبیح بیان کی، یسبحو تسبیح بیان کرتی ہے. ایسے تسبیح کا لفظ بار بار، پاکی کا لفظ بار بار قرآن میں آیا اللہ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ القدوس ہوں میں، نہایت پاک. سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس چیز سے جو شرک کر رہے ہیں. تو یہ جو شرک کی مذمت اور توحید کے فیور میں جو آیتیں آئی ہیں، جو باتیں آئی ہیں، وہ ہم سننے کے بعد میری بہنوں، سیکھنے کے بعد آپ کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت ہو جاتی کہ اللہ اکبر، میں اپنی بہنوں کو شرک سے نکالوں گی. آپ کو افسوس ہوگا دیکھ کر جب بندے شرک کرتے ہوئے نظر آئیں گے نا آپ کو گلی کوچوں میں، فلاں جگہوں پر جا رہی ہیں، وہاں پہ سر جھکا رہی ہیں، وہاں پر آستانے لگا رہی ہیں، وہاں پہ اپنے مرادیں پیش کر رہی، بے بس بن کے پتھروں کے سامنے ٹھہرے ہیں، بے بس بن کے خبروں کے سامنے جا کے مانگ رہے ہیں. تو آپ کو جب افسوس ہوگا، کہیں گے کہ اللہ اکبر، یہ بندی کو کیا ہو گیا، اتنا بڑا رب ہے موجود، ساتوں آسمان پر موجود، اس کا علم ایسا ہے، اس کی حکمت ایسی ہے، اس کی سلامتی ایسی ہے، وہ نگہبان ایسا ہے. یہ صفات جب آپ جان لیں گی، ایک ایک بہن کو پکڑ پکڑ کے بتانا دل بولے گا آپ کو. الحمدللہ وہ میرا جذبہ ہی تھا کہ میں جو 10 منٹس کے آڈیوز دی ہوں، الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے ان تمام بہنوں کو جنہوں نے میرا ساتھ دیا اس میں، خاص کر سسٹر نوشین جنہوں نے الحمدللہ مجھے موٹیویٹ کیا کہ باجی آپ دیجیے، آپ ہی دیجیے 10 منٹس کا آڈیو. تو ایک دل میں میری خواہش تھی کہ میں اللہ کی پہچان سب کو کراؤں، تو اللہ نے ایسے ذریعہ بنایا مجھے. اور الحمدللہ آج سے 7-8 سال پہلے میں نے اس کو ریکارڈنگ کیا تھا، 6-7 سال پہلے کچھ میں نے ریکارڈنگ کیا تھا. آج تک ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اسے سنا. تو آپ بس ارادہ کر لیے، اللہ تعالیٰ آپ کی بات پہنچائے گا انشاءاللہ. خالصتاً ارادہ، تڑپ کے ساتھ کہ میں اللہ کو پہچانوں گی، میں اللہ کو جانوں گی، کیونکہ میرا رب ہے، میرا رب ہے نا، وہی جنت دینے والا ہے، اسی نے ہمیں گائیڈنس کیا ہے، اسی کی جنت ہے، اسی کی دی ہوئی ہماری زندگی ہے. تو پھر میں اسی کے مطابق گزاروں گی، اس سے محبت کروں گی، اس سے خوف کروں گی، اس کی ذات، اس کے صفات کے بارے میں علم حاصل کروں گی. تو انشاءاللہ پھر میرے دل میں یہ آگ بھی لگے گی کہ میں تمام
ان لوگوں تک پہنچاؤں اس بات کو جو اس سے بے خبر ہیں. ہمارے لیے میرا کام نہیں ہے وہ عالمہ کا کام ہے، عالمہ نہیں، سبحان اللہ میری بہنوں، ہر ایک کا کام ہے، سب کو بتانا ہے، علم حاصل کرنا بتانا. کم از کم آپ کو وہ پورا مفتی کامل بنو نہیں بول رہے، کم از کم اتنا تو علم جس کے بارے میں آپ اللہ کو جانے، اللہ کی شریعت کو جانے، قرآن کو جانے. قرآن کا صرف عالموں کو پڑھنے کا کام ہے نہیں، ہر عامت الناس کا ذمہ داری ہے، سب کو پڑھنا ہے قرآن. اللہ نے للناس تمام لوگوں کے لیے رکھا، عالموں کے لیے نہیں رکھا صرف قرآن. یہ غلط فہمی ہوتی ہے ہماری. اللہ پوچھے گا ہم سے. اور پتہ ہے میری بہنوں ایک خطرناک بات، آخر بات، خطرناک بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. میری بہنوں وہ خطرناک بات یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے ٹھہریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو یہ کہیں گے کہ اے اللہ اسے پکڑ اور اسے جہنم میں ڈال دے، اس نے قرآن کو کانا مہجورا، یعنی اس نے قرآن سے دوری اختیار کی تھی، قرآن سے اس نے دوری اختیار کی تھی، اللہ اس کو اپنی نظر سے دور کر جہنم میں ڈال دے. یعنی قرآن تو دیا گیا تھا اسے، وہ امتی ہی ہوگا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے ہی ہوگا. لیکن اگر اس نے قرآن کو نہیں پڑھا، اس نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری، پورا ٹوٹل کہہ رہے ہوں میں، ایسا نہیں کہ سوا سوا کچھ کرتے نا کچھ نہیں کرے تو بھی چلے گا، نہیں، ٹوٹل جو قرآن میں جو کہا گیا تمام پر عمل کرنا ہے ہمیں. ایسا نہیں کہ کچھ لے لیا کچھ گرانٹڈ چھوڑ دیا، نہیں میری بہنوں. اللہ ضرور سوال کرے گا قیامت میں، روز قیامت جب اللہ کے سامنے ٹھہریں گے نا، تو اگر ہم عمل کر کے نہیں گئے، قرآن پڑھے نہیں، سمجھے نہیں، اس پہ عمل نہیں کرے تو چل جاتا، نہیں چلے گا. جب ٹھہریں گے نا اللہ کے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں گے کہ اے اللہ اس نے قرآن سے دوری اختیار کی تو پھر اسے جہنم میں ڈال دے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کئی ایسے لوگ ہیں جو، میں خطرناک بات کیوں کہی اس کو، کیونکہ ڈرنے والی بات ہے، ڈرنے والی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جہنم پہنچائیں گے ایسے لوگوں کو، بولیں گے اللہ تعالیٰ کو اللہ سے جہنم میں ڈال دے کیونکہ اس نے کانا مہجورا، اس نے تو قرآن سے بڑی دوری اختیار کر لی تھی. تو میری بہنوں قرآن سے ہمیں دوری اختیار نہیں کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ کو نہیں بھلانا ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، اس کا تقوی اختیار کرنا ہے، اور اللہ کو نہیں بھلانا ہے. اللہ کو بھلا دیں گے تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہیں اپنے آپ سے بھلا دوں گا میں. اور ہمیں زندگیوں کو ایسی بنانا ہے کہ جو ہماری اور یعنی نیک ہماری زندگی ہو، کیونکہ اللہ نے کہا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. لائف سٹائل جنتیوں کا اور دوزخیوں کا الگ الگ ہوتا ہے بولے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جنتی والا لائف سٹائل اپنائیں انشاءاللہ، تاکہ ہم دیکھیں جنتی والوں کا زندگیاں کیسی تھی وہ چیک کریں اور ویسے بننے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.